بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا پورا واقعہ سنیں گے کہ کیسے ان کو شہید کیا گیا اور ان کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا۔ عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے دو ساتھی دروان اور طبیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو حبیب نے آپ پر حملہ کیا، مگر اس کی تلوار طاقچے میں لگی اور عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری تو خون کی دھاریں آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگی۔ حضرت علی نے آواز دی اسے پکڑو اور داروان وہاں سے بھاگا تو حضرت موت کے ایک شخص نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور طبیب نے بھاگ کر جان بچائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا، پکڑا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جعد بن مسمیرہ بن وہب کو آگے کیا۔ انہوں نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر لایا گیا اور ابن ملجم کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا اور اس کی ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ آپ نے سکھایا، دشمن خدا، کیا میں نے تم سے حسن سلوک نہیں کیا؟ اس نے کہا، بے شک۔ آپ نے فرمایا، تجھے اس کام پر کس بات نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، میں نے 40 روز اسے تیز کیا ہے، مطلب چاقو کو تیز کیا ہے، اور اللہ سے دعا کی ہے وہ اس سے اس کی مخلوق کے بدترین آدمی کو قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں بھی تجھے اس سے مقتول ہوتا دیکھتا ہوں اور تجھے اللہ کی مخلوق کا بدترین آدمی پاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میں مر جاؤں تو تم اسے قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو بہتر جانتا ہوں کہ میں اس سے کیا کروں گا۔ جنتب بن عبداللہ نے کہا، یا امیر المومنین، اگر آپ فوت ہو جائے تو ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا، میں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم بہتر سمجھتے ہو۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے اور اس کے سوا آپ کچھ نہ بولتے تھے۔ بیان کیا گیا کہ سب سے آخر میں آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تقوی اختیار کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، غصہ پینے، صلہ رحمی کرنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے اور فواحش سے اجتناب کرنے کی وصیت کی۔ نیز ان دونوں کو اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے متعلق بھی وصیت کی اور انہیں بھی وہی وصیت کی جو ان دونوں کو بھی کی۔ نیز یہ وہ ان دونوں کی تعظیم کرے اور ان کے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہ کرے، اور آپ نے ساری باتیں اپنی وصیت کی تحریر میں لکھی۔ وصیت کی تحریر کچھ یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد لا شریک ہے، اور حد یہ کہ اس کے بندے محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے سب اور حق دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین ناپسندی کرے۔ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اول المسلمین ہوں۔ اے حسن اور میرے تمام بیٹے، جس تک میری یہ تحریر پہنچے میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جو تمہارا رب ہے، اور تمہیں فرما برداری کی حالت میں ہی مرتا پاؤ، اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پرانگدہ نہ ہو۔ میں حضرت ابو القاسم کو فرماتے سنا ہے کہ بلا شبہ آپس کے تعلقات کی اصلاح عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو، اللہ تم پر حساب کو آسان کر دے گا، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے منہوں کو ہلاک نہ کرو، نہ وہ تمہاری موجودگی میں ضائع ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ آپ ہمیشہ ان کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ عنقریب انہیں وارث قرار دے دیں گے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اور کوئی دوسرا اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ کرے، اور نماز کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور اپنے رب کے گھر میں بھی اللہ سے ڈرو جب تک تم زندہ ہو، وہ تم سے خالی نہ ہو، اور اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تم ایک دوسرے کو نہ دیکھو گے۔ رمضان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اس کے روزے دوزخ کے مقابلے میں ڈال ہے۔ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اور اپنے نبی کے ایمان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اور آپس میں ظلم نہ کرو، اور اپنے نبی کے اصحاب کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اور فقراء اور مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اور انہیں اپنے معاش میں شریک کرو،
اور اپنے غلاموں کو بھی اپنے کردار کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ تم کو دو کمزوروں یعنی تمہاری بیویوں اور تمہارے غلاموں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، نماز کا خیال رکھو، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کر کے خوفزدہ نہ ہونا، جو تمہارا قصد کرے گا ورنہ تمہارے خلاف بغاوت کرے گا وہ تمہیں اس کے مقابلے میں کفایت کرے گا، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا لوگوں سے اچھی باتیں کرو، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک نہ کرو ورنہ وہ تمہارے برے آدمی کو حکومت دے دے گا، پھر تم دعا کرو گے اور وہ قبول نہیں، تم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا لازم ہے، اور ایک دوسرے کو پشت دینے اور ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنا اور پراگندہ ہونا سے بچو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ اہل بیت، اللہ تمہارا محافظ ہو اور تمہارا نگہبان ہو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تمہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہوں۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں بولے حتیٰ کہ رمضان 40 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ غسل اور تجہیز و تکفین آپ کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جعفر نے کی، انہوں نے آپ کو غسل دیا، حضرت حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ پر 9 تکبیریں کہیں۔ امام احمد نے بیان کیا ہے، ابو احمد اثر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ عمران بن طبیعان سے بھی حوالہ ابو یحییٰ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار ماری، آپ نے انہیں کہا اسے وہ سلوک کرو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کرنا چاہا جس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو پھر یا اسے جلا دو۔ روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم نے ابن ملجم سے جب کہ وہ کھڑا تھا کہا تو ہلاک ہو جائے، تو نے امیر المومنین کو تلوار کیوں ماری؟ اس نے کہا میں نے صرف تمہارے باپ کو تلوار ماری ہے۔ حضرت ام کلثوم نے کہا انہیں خوش خوف نہیں؟ اس نے کہا تم روتی کیوں ہو؟ پھر خدا کی قسم میں نے آپ کو وہ ضرب لگائی ہے کہ اگر وہ اہل مصر کو لگتی تو وہ سب مر جاتے، اور قسم بے خدا میں نے 1 ماہ تک اس تلوار کو زہر پلایا ہے۔ پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے عبدالمطلب کے بیٹو، ایسا ہونا پائے کہ تم امیر المومنین کو قتل کر دو، اگر امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں تو ان کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو، دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، دیکھو جب میں اس ضرب سے مارا جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے خبردار کسی کے بھی ہاتھ پاؤں نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا ہی کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت حسن نے ابن ملجم کو بلایا تو ابن ملجم نے آپ سے کہا میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں خطیم کے پاس اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، یا ان کے در پر مر جاؤں گا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں حضرت معاویہ کے پاس جاؤں گا، اور اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا انہیں قتل کر دیا اور میں زندہ رہا تو مجھے اللہ کی قسم کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا حتیٰ کہ تو دوزخ کو دیکھے۔ پھر آپ نے اسے آگے کیا اور قتل کر دیا، پھر لوگوں نے اسے پکڑ کر چٹائی میں لپیٹ کر اور پھر اسے آگ میں جلا دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہ اس کے دونوں ہاتھ کا پاؤں کاٹ دیا، اس کی دونوں آنکھیں سر ہو گئیں اور اس کے باوجود سورۃ الاقرا بسم ربی کا پڑھتا رہا، پھر اس کی زبان کاٹنے کے لیے آئے تو وہ گھبرا کر کہنے لگا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھ پر ایک ایسی گھڑی گزرے جس میں اللہ کو یاد نہ کرو۔ پھر انہوں نے اس کی زبان کاٹ دی اور پھر اسے قتل کیا۔ جب آپ کو ابن ملجم پر ضرب لگا چکے تو آپ نے حسن اور حسین سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تمام معاملات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی
کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے ان کے فاقہ میں نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں تباہ برباد نہ ہو جائے۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں ورثہ دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتا جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اچھا خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں بھی اللہ کو نہ بولنا۔ تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کا عنایت کرنا۔ خبردار ایک دوسرے کی طرف پٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔